لا یہ ہے نیب کا کہ جو اگر غلط ریفرنس فائل کرتا ہے کہ جو سزا اگر اس کو ملے گی ریفرنس فائل پروو ہونے پہ، اگر غلط اسے فائل کیا میلافائڈی ہے تو اس کو سزا ملے گی جس نے غلط ریفرنس فائل کیا. تو یہ جو ہے نا یہ زبانی جمع خرچ سے کام نہیں ہوتا. ہمارے ملک کے اندر باتیں کچھ ہیں، قول اور فعل میں تضاد ہے، یہ ختم ہو جانا چاہیے. اور جو پارٹیوں کا مینیفیسٹو پہ عمل کرے تو یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ چیز جو ہے وہ کہ ہر ملک میں یہی ہو رہا ہے. کولیشن پارٹنر انڈیا کے اندر بھی ہیں، انڈیا کی گورنمنٹ چل رہی ہے، انگلینڈ کے اندر کولیشن بنی ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا، ایسی بات نہیں ہے، کولیشن بنتی ہے، سب کچھ بنتا ہے، مگر دے ڈونٹ کمپرومائز آن دا بیسک پرنسپل آف نیشنل انٹیگریٹی سسٹم اینڈ کرپشن اینڈ گڈ گورننس. میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہونے چاہیے. آپ میٹرک پاس کو لگا دیں گے ایک 22 گریڈ کی جگہ پہ، آپ ایک نان کوالیفائڈ کو جگہ لگا دیں گے. اور اداروں کے اندر چیئرمین اور ایم ڈی جو حشر ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے کوالیفائڈ لوگوں کو نہیں لگایا، کوئی گریڈ نہیں تھا، کوئی حساب نہیں تھا. چپڑاسی کو اپوائنٹمنٹ کے لیے جو ہے ایک سسٹم میں اخبار میں ایڈ آتا ہے، آپ نے 22 گریڈ کی پروموشن کر دی اپنی مرضی سے، آج وہ پھر دوبارہ چیلنج ہو گئے کورٹ کے اندر. یہ چیزیں جو ہے نا یہ میرٹ کی بات ہے، میرٹ آ جائے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. بالکل. تو میرٹ پہ کیوں نہیں کام چلتا ہے؟ بیکاز یہ تو ہم نے او جی ڈی سی چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ میں تو دیکھا ہے کہ ایسے پاس ایک آدمی جس کی کپڑے کلاتھ کی دکان ہے مری روڈ پہ، ان کو آپ نے بس آن اے ویم، فون کال ویم، دوستی، ان کو آپ نے بنا دیا او جی ڈی سی چیئرمین، سب سے بڑا اسٹیٹ کارپوریشن پاکستان کا. اچھا، میں پہلے چاہوں گا کہ گیلانی صاحب نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں اس پہ میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. پرائس ہائیک میں انہوں نے کہا کہ مہنگائی بہت بڑی ہوئی ہے، تو میرے خیال سے گیلانی صاحب کو آل اوور دا ورلڈ نظر لگانی چاہیے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے انفلیشن کے بعد کیا پوزیشن ہے پوری دنیا میں. لیکن پاکستان میں کیوں انفلیشن ہے؟ پوری دنیا میں جب ایک چیز کا سینیریو پوری دنیا میں ہے تو اس کے آفٹر افیکٹس پاکستان میں بھی پڑتے ہیں. پیاز کی قیمت پاکستان میں آفٹر افیکٹ ہوگی. دیکھیں آپ دیکھیں کہ پیاز کی اس وقت پوزیشن بتا رہی، پیاز جو ہے نا 50 روپیز کلو، اور یہ جو سب سے غریب طبقہ ہے وہ پیاز کھاتے روٹی کے ساتھ. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس بار جو کراپنگ جہاں پہ کبھی بھی جب ڈیمانڈ اور سپلائی میں فرق ہوتا ہے تب جب ان چیزوں کی جو ہے وہ قیمتوں میں بھی جو ہے وہ اتار چڑھاؤ آتا ہے. اب ہوا یہ کہ ایک تو سیلاب کی وجہ سے جو ہے، سیلاب کی وجہ سے پیاز تو نہیں گیا، کراپس آپ کے کافی گئے نا، رائس کراپ آپ کا گیا ہے، اور وہ ایکسپورٹ کراپ ہے آپ کی 2 بلین روپیز کا نقصان ہو گیا ادھر. آپ کا تھرو آؤٹ اگر آپ آ کے پنجاب سے دیکھیں تو پنجاب کی بھی زمینیں وہاں پہ بھی کچھ کاٹن گیا ہے، وہاں پہ کاٹن بھی گیا ہے، اور یہاں پہ سندھ میں بھی یہ پوزیشن آئی ہے. انہوں نے دوسری بات کی ٹیررزم کی کہ دہشت گردی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کرپشن کا ہے. وہ مجھے اب یہ جو نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ مسائل بہت زیادہ ہیں، جو انہوں نے مسائل بتایا، میں ایک ایک چیز پہ بتا رہا ہوں ان کو. کرپشن کی جب انہوں نے بات کی، کرپشن کے لیے اس گورنمنٹ میں سب سے زیادہ جو بڑا انیشیٹ ہے وہ اسمبلی پاس کر دے گی. انہوں نے بولا 18 منتھ ہو گئے اس کو. میں اس کا اس طرح جواب دوں گا کہ جب 18th امینڈمنٹ کا بھی ٹائم آیا تھا تبھی بھی یہی شور تھا کہ کافی ٹائم اس کو گورنمنٹ پرولونگ کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اس طرح ہے نہیں. اب اس کے لیے پوری آئینی کمیٹی بنی ہوئی ہے. نیب کا جو لا ہے وہ اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں اس پہ؟ دیکھیں جی، اس وقت میں شولی ہم سب کی انٹرسٹ میں ہے کہ کرپشن نہ ہو پاکستان میں. ہم سب کی انٹرسٹ میں ہے. اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، کورٹس آزاد ہیں. گورنمنٹ پہ ایلیگیشنز لگانا کیا ہے کہ کسی بھی جھوٹ کو اتنا بولا جائے کہ وہ جھوٹ سچ لگنا شروع ہو جائے. جیل میمن صاحب کہ یہ جو کورٹ کی آزادی کا ہم نے کچھ زیادہ ہی نا وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلی. لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، اس کا چیئرمین اپوزیشن لیڈر ہے، لیکن وہ پبلک اکاؤنٹس کو وہ دیکھتے ہیں، تو اس میں وہ کرپشن کو ہائی لائٹ کریں نا. تو وہ شور مچاتے ہیں. اس میں ان کو چاہیے کہ وہ کرپشن کو ہائی لائٹ کریں کہ پریزنٹ گورنمنٹ نے کون سی کرپشن کی ہے، ان چیزوں کو سامنے لے آئیں، جبکہ چیئرمین بھی ان کے ہیں. میں اس کو کافی اور چیزیں آپ اس کا جواب ضرور دیں. جی اچھا، اب انہوں نے انڈیا کی بات کی کہ انڈیا میں بھی کولیشن گورنمنٹ. میں نے کہا کہ انڈیا کے اگر پولیٹیکل پروسیس کو پلیز کمپیئر نہ کریں پاکستان کے پولیٹیکل پروسیس سے. انڈیا میں ڈیموکریسی کتنے عرصے سے ہے، ہمارے پاس ڈیموکریسی کا کیا حال ہے. اب ہمارے نیاز صاحب نے ایک بات بہت اچھی کی کہ ہم جو مفاہمت کر رہے ہیں وہ پاور کے لیے کر رہے ہیں. میرے خیال سے کہ اگر ہمیں پاور کی لالچ کے لیے مفاہمت کر رہے ہوتے تو ہم میاں نواز شریف صاحب کو الیکشن پروسیس میں انٹر کرنے کے لیے ان کو ہم لوگ یہ دعوت نہ دیتے. اور اس کو آمادہ بھی محترم آصف علی زرداری صاحب نے کیا کہ جب
محترمہ کی شہادت کے بعد انہوں نے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا. اس سے پہلے بھی وہ الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر چکے تھے. اس وقت بھی ان کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا. اور اگر آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو آصف علی زرداری صاحب اگر نہ الیکشن میں آنے کے لیے آمادہ کرتے تو پنجاب میں جو سیٹیں ان کے پاس ہیں اس سے زیادہ سیٹیں ساری پیپلز پارٹی کے پاس ہوتی. اچھا, تو کولیشن کو تو ایک پرابلم, ایک چیز ہے, وہ تو الگ سے ہم بات کریں, لیکن جو ڈسکشن ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, وہ یہ میرا آپ کی ڈائریکشن تھی کہ گڈ گورننس ہونی چاہیے. گڈ گورننس ہے کیا؟ ہاں, گڈ گورننس ہے کیا؟ جو انہوں نے کہا کہ کولیشن ہمیں ضرورت نہیں تھی, بٹ میں ریکارڈ کے لیے صرف اکاؤنٹ سیٹل 126 سیٹیں ہیں ان کی نیشنل اسمبلی میں, وچ از ناٹ ایون اے ہاف آف دا سمپل میجورٹی بھی نہیں. پی آئی ایف, ایسمک, پی آئی ڈی سی, پی ٹی ڈی سی, پاکستانی اسٹوڈنٹ کارپوریشن, اینڈ ایون کھیل میں کرکٹ جو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے اعجاز بٹ کو. ٹوڈے وی آر فیسنگ. اچھا, یہ کرکٹ کی بات نہیں کر سکتے, اس پہ بہت لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں, اور اس میں میں بھی ہو جاؤں گی ایموشنل. واٹ از دا لیک ود دیم؟ آپ بینکوں کو اس طرح سے آپ نے نوازا. آج بھی ان کے پاس دے ڈونٹ ہیو اے گڈ فائنانس مینیجر. وہ آدمی لے کے آئے حفیظ شیخ صاحب کو, جنہوں نے مشرف کے دور میں نیچکاری کمیشن کو سرو کیا ایز اے منسٹر آف نیچکاری کمیشن, اور جنہوں نے اونے پونے بھاؤ بیچ دیا حبیب بینک اور بڑے بڑے پاکستان کے قومی اداروں کو. ان کے یہاں ٹیم پراپر نہیں ہے, ان کے پاس ریسرچ نہیں ہے, پالیسی پلاننگ نہیں ہے, ون مین شو ہے, اور سب سے بڑھ کے ریٹائرڈ بیوروکریٹ سارا کو انہوں نے ری اپوائنٹ کر لیا. بات یہ ہے, اور پھر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ملک کی معاشی حالات تباہی کے دھانے پہ کھڑی ہے تو ہمارے حکمران بھی سادگی پہ آ گئے ہیں, مگر ہمارے حکمرانوں کے اندر سادگی نہیں آئی ہے. وہ اور قرضہ لے رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس سے, اور ہمیں گروی رکھ رہے ہیں. اگر یہ ہمیں نظر تو آئے 2.5 سال میں, اگر ہمیں نظر آ جاتا قوم کو کہ یس وی آر ایٹ اے رائٹ ڈائریکشن, وی آر ناٹ ایٹ اے رائٹ ڈائریکشن, واٹ ایور وی ہیو ڈن وی آر ناٹ امپلیمنٹنگ آن دیٹ. جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی, ایون نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے کہا تھا ڈرون حملے بند ہو جانے چاہیے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کرپشن کیوں نہیں اٹھا رہی ہے؟ گیلانی صاحب کو روز ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آپ کے لاتے, انہوں نے نیشنل انشورنس کارپوریشن کا اٹھایا. گیلانی صاحب ہلو جی, گیلانی صاحب جو ہے وہ کرپشن پہ بہت اچھا کردار ادا کریں گے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے 50 بلین روپے جو ہے وہ ریکور کیے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے آڈیٹر جنرل کی 2008 کی رپورٹ اسمبلی میں دی کہ 325 ارب کی کرپشن اس گورنمنٹ کی ہے 2008 کی. یہ مگر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پروسیکیوٹر نہیں ہے. جو قائمہ کمیٹیز ہیں ڈیفینس منسٹری کی, وہ پروسیکیوٹر نہیں ہے. پروسیکیوٹر جو ہے وہ نیب ہے, اور نیب اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی چیز بھی نیب نے آج تک کوئی کیس پچھلے 2.5 سال میں فائل ہی نہیں کیا ہے. اور اس لیے نہیں فائل کیا کہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, ان کے پاس آدمی نہیں ہے, اور ان کا سسٹم ختم ہو چکا ہے. تو شرجیل میمن صاحب 325 ارب روپے کی کرپشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آ کے دکھا دی ہے, اور 50 ارب ریکور کیا. لیکن جیسے گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیب اگر نہیں ہے تو پروسیکیوٹ کون کرے گا, تو اس وجہ سے 18 مہینے سے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن ڈیلے ہماری طرف سے بالکل بھی نہیں ہو رہا. وہی آئینی کمیٹی ہے جو کمیٹی 18 امینڈمنٹ کو جس نے پورا تیار کیا, اس میں تمام پارٹیز کے لوگ ہیں. اگر یہ لوگ کسی پوائنٹ پہ اگر سب اتفاق کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ڈیلے نہیں ہے. دوسری بات یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات ہے کہ ان سب چیزوں کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, ابھی تک کسی چیز کو پروو نہیں کیا, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو صرف کسی چیز پہ اعتراض کرنا اس کا فرض نہیں ہے. ان چیزوں کو پھر اگر انہوں نے 50 ملین ریکور کیے, بلین ریکور کیے, تو پھر آپ کیا بول رہے؟ 325 میں سے 50 تو ریکور کیا انہوں نے, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو پروو ہوا ہے. وہ جو انہوں نے ریکوری کی بات کری وہ اس پریزنٹ گورنمنٹ کی نہیں ہے, وہ پریویس گورنمنٹ کے جو ہے پریویس گورنمنٹ کے ریکارڈ ریکوری تو ہوئی ہے نا. میں تو یہ بولوں اس گورنمنٹ کے کریں نا آپ, اس گورنمنٹ کے بتائیں. گیلانی صاحب کی شاید نالج کچھ مخصوص ہے, میں یہ بول رہا ہوں کہ اس گورنمنٹ کے آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ اس گورنمنٹ میں کہاں پہ کوئی کرپشن ہوئی ہے. گیلانی صاحب اب فائنانس کی بات, گیلانی صاحب دیکھیں یہ بات تو سمجھے نا, اگر یہ کہتے کرپشن نہیں ہے تو کوئی پرابلم